سوچیں ذرا، جب ایک ایسا ارب پتی سرمایہ کار جس نے تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ کر بڑے بڑے مالیاتی بحرانوں کی پیش گوئی کی ہو، وہ مستقبل کے بارے میں ہمیں خبردار کرے، تو ظاہر ہے پوری دنیا توجہ دیتی ہے۔ رے ڈالیو کے پاس ایک بہت بڑا سوال ہے: کیا ہم تاریخ کے ایک بہت ہی مشکل دور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ الفاظ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے بارے میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کو اتنی گہرائی سے سمجھنے والا شخص آخر اتنا مایوس کیوں ہے؟ لیکن یہ کوئی ہوائی بات نہیں، اس کے پیچھے ایک ٹھوس تجزیہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ تجزیہ کیا ہے، جو کسی اندازے پر نہیں بلکہ تاریخ کے ایک ایسے نمونے پر مبنی ہے جو بار بار خود کو دہراتا ہے۔ ڈالیو کا سارا تجزیہ ایک بہت ہی بنیادی خیال پر ٹکا ہوا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن ایک خاص قابل فہم چکر میں۔ یہ کوئی بے ترتیب افراتفری نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ڈالیو سے بڑا چکر یا دی بگ سائیکل کہتے ہیں۔ اسے قوموں کے لیے ایک زندگی کے چکر کی طرح سمجھیں، جس میں پیدائش، جوانی، عروج اور پھر زوال کے مراحل ہوتے ہیں، بالکل ایک انسان کی زندگی کی طرح۔ اور اس سائیکل کی اوسط مدت لگ بھگ 80 سال ہے۔ یہ نقطہ اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کو، جو پچھلے چکر کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، اب تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں۔ ڈالیو کے مطابق ہم ایک پرانے نظام کے خاتمے اور ایک نئے دور کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر اس بڑے چکر کو چلاتا کیا ہے؟ ڈالیو نے 5 اہم قوتوں کی نشاندہی کی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تاریخ کا رخ متعین کرتی ہیں۔ پہلی ہے پیسہ اور قرض، یعنی جب حکومتیں بہت زیادہ پیسہ چھاپتی ہیں اور قرضے بڑھ جاتے ہیں، جس سے امیر اور غریب کا فرق بڑھتا ہے۔ دوسری ہے اندرونی خلفشار، جب معاشرے کے اندر سیاسی یا معاشی تقسیم بہت گہری ہو جائے، جیسے امریکہ میں ریڈ بمقابلہ بلو کی تفریق۔ تیسری ہے جغرافیائی و سیاسی تنازع، یعنی جب ایک ابھرتی ہوئی طاقت موجودہ طاقت کو چیلنج کرتی ہے، جیسا کہ آج کل ہم چین اور امریکہ کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی ہیں قدرتی آفات، جیسے وبائی امراض یا موسمیاتی تبدیلی۔ اور پانچویں، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی اور انسانی جدت طرازی، جس میں سب کچھ بدل دینے کی طاقت ہے۔ تو یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہی وہ قوتیں ہیں جو اس وقت ہماری دنیا کو حقیقی معنوں میں تشکیل دے رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈالیو کا یہ فریم ورک آج کی عالمی طاقتوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ چلیں ڈالیو کے فریم ورک کو ایک قسم کا تشخیصی ٹول سمجھ کر امریکہ اور برطانیہ کی صحت کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا ان میں زوال کی وہی علامات نظر آ رہی ہیں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا؟ اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، جب بات آتی ہے بھاری قرضوں کی، تو دونوں ممالک کو ہاں کا درجہ دیا گیا ہے۔ اندرونی خلفشار کے معاملے میں بھی دونوں شدت سیاسی اور سماجی تقسیم کا شکار ہیں۔ جغرافیائی اور سیاسی دباؤ کی بات کریں تو دونوں ہی بڑے عالمی تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں جدت طرازی کے محاذ پر امریکہ اب بھی مضبوط ہے، لیکن چین کے ساتھ ایک سخت ٹیکنالوجی کی جنگ میں مصروف ہے، جبکہ برطانیہ کے پاس اس پیمانے پر مقابلہ کرنے کے لیے سرمایہ اور کلچر دونوں کی کمی نظر آتی ہے۔ یہ ٹیبل ڈالیو کی پوری دلیل کو بہت واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ڈالیو کے لیے یہ پانچویں قوت یعنی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ فیصلہ کن ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو بھی ملک مصنوعی ذہانت جیسی ٹیکنالوجیز کی دوڑ جیتے گا، وہی اگلی عالمی ترتیب کا فیصلہ کرے گا، جس کی وجہ سے یہ امریکہ اور چین کے درمیان سب سے بڑا میدان جنگ بن چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں ملکوں کی باتیں، لیکن اس سب کا ایک عام فرد کے لیے کیا مطلب ہے؟ ان بڑی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ذاتی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ڈالیو یہاں ایک چینی کہاوت کا حوالہ دیتے ہیں جو ان کے بنیادی مشورے کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس غیر یقینی دنیا میں اپنے آپ کو ایک جگہ، ایک اثاثے یا ایک ہی آپشن تک محدود نہ رکھیں۔ لچک اور کئی راستے کھلے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو حکمت عملی بالکل واضح ہے، مالی طور پر مضبوط بنے تاکہ معاشی جھٹکوں کا سامنا کیا جا سکے، اپنے سرمائے اور یہاں تک کہ رہنے کی جگہ میں بھی لچک رکھیں تاکہ مواقع کا پیچھا کیا جا سکے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ ایسا کام کریں جس سے محبت ہو، کیونکہ وہی جذبہ مشکل وقت میں آگے بڑھنے کی ہمت دے گا۔ بامانی رشتوں اور اپنی کمیونٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ یہی ذہنی اور جذباتی سکون کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں، خاص طور پر کیریئر کے شروع میں، سب سے زیادہ تنخواہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے بہترین اساتذہ تلاش کریں اور ان سے سیکھیں، کیونکہ علم ہی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔
یعنی آخر کار ڈالیو کی بصیرت صرف مالی حکمت عملی سے کہیں آگے ہے۔ ان کے مطابق ایک بہترین زندگی کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک ایسا کام جو بامانی ہو اور ایسے رشتے جو گہرے اور حقیقی ہوں۔ یہی اصل دولت اور حقیقی خوشحالی ہے۔ چلیں اب اس آخری اور سب سے گہرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں جو ڈالیو کی تمام سوچ کی بنیاد ہے، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ۔ یہ ڈالیو کا بنیادی منتر ہے، مطلب یہ کہ ناکامیوں اور تکلیف دہ تجربات سے بھاگنے کے بجائے انہیں سیکھنے کا سب سے بڑا موقع سمجھیں۔ جب کوئی اپنی تکلیف اور غلطیوں پر ٹھہر کر غور کرتا ہے تو وہ حقیقت کو بہتر سمجھتا ہے اور مستقبل میں بہتر فیصلے کرنے کے لیے اصول وضع کر لیتا ہے۔ تو آخر میں ڈالیو کا یہ فریم ورک ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، ہماری زندگی میں وہ کون سا سب سے بڑا چیلنج ہے جس پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اسے اپنی سب سے بڑی ترقی میں بدلا جا سکتا ہے؟